افراد کا ایشو تھا، پھر پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل چل رہا تھا، اس پر ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا. تو مجھے باقاعدہ ایک وارننگ دی گئی تھی کہ آپ ان ایشوز پر بات کرنا بند کر دیں. تو میں نے وہ ان کی بات نہیں سنی. پھر وہ دفتر تک آ گئے تھے، انہوں نے دفتر میں بھی آ کے کہا کہ آپ باز آ جائیں. ہم باز نہیں آئے. اس کے نتیجے میں وہ واقعہ ہوا. اب اس واقعے یعنی کہ میں جب کراچی جا رہا تھا تو میں نے اپنی مینجمنٹ کو بتایا، جیو کی ایڈمنسٹریشن کو بتایا جی کہ آپ مجھے وہاں کراچی میں بلا رہے ہیں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کراچی میں میرے پہ اٹیک ہوگا. انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں، آپ پہ اٹیک نہیں ہوگا. میں نے احتیاط کے طور پہ ای میل لکھ دی. ای میل میں نام بھی لکھ دیا کہ اگر مجھ پہ حملہ ہوگا تو فلاں فلاں ذمہ دار ہوگا. اب کیونکہ ای میل موجود تھی، میں نے پہلے سے بتایا ہوا تھا، تو وہ کچھ ٹیکنیکل مجبوریاں تھیں، اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے وہاں بلا لیا. وہاں میرے پہ حملہ ہو گیا، اللہ میاں نے مجھے بچا لیا. تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک 3 ججوں کا انکوائری کمیشن بنایا. کمیشن نے 3 ہفتے میں رپورٹ دینی تھی. پہلی ہیئرنگ تھی نا، وہ کراچی میں رکھی انہوں نے. اب میں ہاسپٹل میں ہوں، مجھے 6-7 گولیاں لگی ہوئی ہیں اور سٹچز لگے ہوئے ہیں، میں ہل بھی نہیں سکتا. انہوں نے مجھے طلب کر لیا جی کراچی میں میٹنگ میں. ان کا خیال تھا یہ پہنچے گا ہی نہیں. تو میں نے اپنے ڈاکٹر سے کہا جی کہ میں نے تو جانا ہے وہاں پہ ہر صورت میں. انہوں نے کہا آپ تو ٹانگ نہیں ہلا سکتے، بازو نہیں ہلا سکتے، آپ کیسے پہنچیں گے؟ میں نے کہا جی میں نے تو جانا ہے ہر صورت میں. بہرحال وہ کسی طریقے سے انہوں نے مجھے اسٹریچر پہ ڈال کے، تو جب ویل چیئر پہ بٹھایا تو میرے سارے سٹچز ٹوٹ گئے، میرا خون بلیڈنگ شروع ہو گئی. انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے، آپ واپس چلیں. میں کہا نہیں، میں نے سپریم کورٹ جانا. اب میں سپریم کورٹ پہنچ گیا. اس طرح جناب مجھے اٹھایا ہوا ہے، کبھی وہ مجھے ویل چیئر پہ رکھتے ہیں، کبھی مجھے اسٹریچر پہ ڈالتے ہیں. میں گرتا پڑتا جو ہے وہ پہنچ گیا جی. 3 جج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جسٹس ظہیر جمالی صاحب تھے چیف جسٹس. انہوں نے جب مجھے دیکھا خون آلود پورے میرا جسم، انہوں نے کیا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا جی آپ تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا، تو وہ میرے اسٹچز ٹوٹ گئے ہیں، بتائیں آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے اب ہم آپ کو اسلام آباد بلائیں گے. انہوں نے ہیئرنگ ہی نہیں کی. اب خود سوچے، یہ میں اس کو سنگدلی کہوں گا اور تو کچھ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کہا یہ یہاں تو پہنچ گیا، اسلام آباد نہیں پہنچ سکے گا. کچھ دن گزرے تو نوٹس آ گیا جی اب سپریم کورٹ اسلام آباد میں پہنچے آپ. تو اب وہاں سے میں ہاسپٹل سے نکلا جی، اور میں جناب جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو پی آئی اے والے مجھے کہتے ہیں بھائی ہم اب آپ کو جہاز پہ کیسے چڑھائیں، کیونکہ ہم اگر آپ کو چڑھائیں گے آپ کی حالت ایسی نہیں ہے، ہم آپ کو سیٹ پہ نہیں بٹھا سکتے، تو ہمارے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے، آپ کو پھر ہم کہاں پہ کس طرح لے کے جائیں؟ میں نے کہا آپ سیٹ لمبی کر دیں، میں اس پہ لیٹ جاؤں گا. تو انہوں نے باقاعدہ ایک وہ لفٹر نہیں ہوتا لفٹر، تو مجھے ویل چیئر پہ لفٹر پہ بٹھایا. لفٹر نے مجھے وہ اوپر لے کے گیا، میں جہاز کے اندر گیا، انہوں نے سیٹ لمبی کی، میں سیٹ بہرحال میں اسلام آباد پہنچ گیا. 2 دن بعد میری پیشی تھی، میں سپریم کورٹ میں پہنچ گیا. اب سپریم کورٹ میں جب میں پہنچ گیا تو میں نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی، میں نے ان کو اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے کہا جی یہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے میں نے اس کو نامینیٹ کیا ہوا ہے، آپ اس کو بلائیں اور میں اس کو کنفرنٹ کروں گا. تو چیف جسٹس صاحب مجھے پتا کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کو اپنے ادارے پہ شک نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو بلٹ پروف گاڑی مہیا نہیں کی، ایسا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے ادارے نے آپ کو مروانے کی کوشش کی؟ بہرحال وہ باقی جو 1-2 جج صاحبان تھے، انہوں نے میں نے جو کہا انہوں نے لکھ لیا. تو 2-3 ہیئرنگز ہوئیں اور مجھ پہ واضح ہو گیا کہ یہ رپورٹ کبھی نہیں آئے گی. بجائے کہ وہ مجھے انصاف دیں، وہ مجھے کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ تم اپنے ادارے کو نامینیٹ کیوں نہیں کرتے. بہرحال اب جناب وہ رپورٹ نہیں آ رہی، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے. اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا.
کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ شروع کر دیا اسلام آباد کی طرف, اور میرا خیال ہے اگست کا مہینہ تھا, مجھ پر حملہ اپریل میں ہوا تھا, میرا علاج ہو رہا تھا مختلف ہسپتالوں میں, گولیاں 2 نکل نہیں رہی تھیں, میں برطانیہ بھی گیا, انہوں نے کہا جی یہ گولیاں نہ نکالیں کیونکہ اس سے آپ کو کمپلیکیشن ہو جائے گی. میں واپس آ گیا. تو اس دوران میں نے پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا جو وکٹم بلیمنگ کیا ہوتی ہے. میرے کچھ ساتھی تھے, انہوں نے کہا اس کو 9mm کی گولیاں نہیں لگیں, اس کو پیناڈول کی گولیاں لگی ہیں, ایک نے کہا اس کو پلاسٹک کی گولیاں لگی ہیں. کچھ دوست ایسے بھی تھے جو مجھے پہلے فون کر دیتے تھے کہ بھائی آج ہم رات کو آپ کی ایسی تیسی کریں گے, آپ کو پتہ ہے ہم کیوں کریں گے, آپ نے برا نہیں بنانا. تو یہ بہت سی چیزیں میں نے لرن کی اس میں. تو جب عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچ گئے تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, میں دوبارہ آ کے بیٹھ گیا زخمی حالت میں نے شو شروع کر دیا. تو ایک دن مجھے بلا لیا جی پرائم منسٹر صاحب. تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ وہ کیا بنا, وہ جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے اس کا کیا بنا. میں نے کہا جی وہ انکوائری کمیشن آپ نے بنایا تھا, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ رپورٹ کدھر گئی. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں آئی. میں کہا جی فواد حسن فواد صاحب کو بلائیں, آپ کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, وہ بتائیں گے. وہ فواد صاحب آ گئے, انہوں نے کہا جی کوئی نہیں آئی. اس کے بعد پھر لوگوں نے مطالبہ شروع کر دیا. یہ اقبال خٹک صاحب ہیں فریڈم نیٹ ورک والے, انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا, اور باہر کی تنظیموں نے مطالبہ شروع کر دیا. تو کچھ فیک سٹوریز جو ہیں وہ چھپوائی گئیں, لیکن وہ کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی. پھر اس کے کچھ کافی عرصہ جب گزر گیا, 1.5-2 سال گزر گئے, تو مرحوم ارشد شریف نے ایک پٹیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی یہ حامد میر انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے لائی جائے. تو وہاں پر بھی وہ شعیب رزاق ایڈوکیٹ جو ہیں وہ آرگومنٹ کرتے تھے جناب کہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کمیشن کی رپورٹ نے کیا لکھا, کیا ڈھونڈا, کون ذمہ دار ہے, لیکن وہ رپورٹ نہیں آئی. اور پھر ارشد شریف بھی شہید ہو گیا. اب اس کے بعد پھر ہم ارشد شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے, اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. تو وہ نواز رضا صاحب جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب ذرا لمبا ہو گیا. تو 2014 میں واقعہ ہوا تھا, آج 2026 ہے, لیکن وہ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ کبھی آئے گی. جی ہاں, ایک ایک کر کے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرا دیں پھر سوال. جی بتائیں. وہ پیچھے جی کھڑے ہو جائیں بھائی جان. وزیر صاحب راندور وزیر ہوں فرنٹیئر وائس سے. آپ نے صاحب کی بیتی پر کافی تفصیل سے بات کی اور اپنے اوپر حملے کی بھی بات کی. جو آپ نے ڈی جے ایس آئی کا نام نہیں لیا تو وہ ڈی جے ایس آئی اس میں مشغول تھا, اور ساتھ ساتھ موجودہ ابھی بھی آپ 3 گاڑیوں میں آئے, ایک گروپ کی آئی تھی آپ کے پاس اور 2 اور گاڑیاں تھی جو کہ, لیکن آپ چھوٹی گاڑی میں. تو ابھی بھی آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ اور ساتھ ساتھ آپ نے مجھ پہ بھی ایک الزام لگایا تھا کہ آپ ایس آئی ہو, تو میں نے کہا تھا نہیں میں ایس آئی سے نہیں ہوں. تو ایک آپ جیسے صحافی اگر کسی اور صحافی پہ ایسا الزام لگاتا ہے اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتا, تو کیا مطلب اس طرح الزام صحافی کو کسی پر لگانا چاہیے؟ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ راندور وزیر. آپ پریس آپ کلب ممبر ہیں پریس کلب کے؟ جی جی کیوں نہیں ہوں. نیشنل پریس کلب. کدھر الزام لگایا بھائی آپ پہ؟ کہاں پہ 7 کرکٹ گراؤنڈ میں آپ نے اس کا چیک کرنا تھا, تو آپ ڈائریکٹ نکل گئے. تو اس میں نے پھر آپ سے سوال کیا کہ آپ کیوں واپس جا رہے ہیں اور کیا وجہ ہے جانے کی. تو پھر آپ نے اس پہ یہی الزام لگایا کہ آپ ایس آئی ہو, میں نے کہا میں صحافی ہوں. تو کیا کسی صحافی کو کسی اور صحافی پہ ایسے الزام آپ نے میرا خیال ہے تعارف نہیں کروایا کہ آپ کون ہیں, کیا ہے, نہ نام بتایا, نہ اپنے ادارے کا نام بتایا, اور سیدھا ایک سوال کر دیا. وہاں پر ہمیں بلایا تھا, کوئی ایک نمائشی میچ ہو رہا تھا, وہاں پہ حکومت کے ایک وزیر نے ہمیں بلایا تھا. تو وزیر صاحب خود ابھی پہنچے نہیں تھے اور سیکورٹی نے ہمیں روک دیا اندر جانے سے, تو ہم واپس جا رہے تھے. تو شاید آپ نے پوچھا ہوگا, لیکن جہاں تک آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ ابھی بھی آپ 3 گاڑیوں میں آئے, تو بھائی میں تو حافظ طاہر خلیل صاحب کے ساتھ آیا ہوں. اور ہاں بالکل ابھی بھی میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, اور گارڈ میرے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کہ میرے پہ 3-4 دفعہ اٹیک ہو چکا ہے اور مجھے خطرہ ہے ابھی بھی, اور بہت سے لوگوں سے, آپ جیسے لوگوں سے بھی خطرہ ہے جو اپنا تعارف نہیں کرواتے اور گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا بھی نکل آئے گا. الزام لگا کر ثبوت پیش نہ
ایک 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 یار آرگومنٹ نہ کریں, اپنے سوال کا جواب لیں. اللہ صاحب سے آرگومنٹ نہیں کرنا, بیٹھ جائیں آرام سے. ایک منٹ بیٹھ یار حمزہ صاحب, بیٹھو, میں گل کر رہا ہوں, اسٹیٹ دو. پروگرام ہو رہا ہے, اچھا یہ میرا خیال ہے, ایک منٹ مجھے یاد آ گیا. سر آپ نے کہا تھا ان کو کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر میری ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں. انہوں نے پرمیشن نہیں لی تھی, ٹھیک ہے. اور مجھے پیچھے سے ایک بندے نے کہا یہ وہی آدمی ہے جس کو احمد ولی خان نے تھپڑ مارا تھا, اس لیے پھر میں نے آپ سے زیادہ بحث نہیں کی, ٹھیک ہے. میں نے کہا اس سے بندے کے ساتھ بحث نہ کرو کیونکہ اس کے ساتھ پہلے ہی ظلم ہو چکا ہے. بہرحال چلیں آپ کا یار آپ آجا چلیں, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جی خبر راجہ صاحب. وہ بھائی میں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا آپ کا تعلق ISI سے ہے, اس میں الزام تو نہیں ہے, آپ بتا دیں. تو ابھی آپ کا رویے سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کیا کرنے آئے ہو, آپ کیا کرنے آئے ہو, یا آپ یہی کرنے آئے ہو. اور یہ میں نے حافظ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ لوگ آئیں گے. اچھا باروں نے تمام لوگ ڈیکورم کا خیال رکھیں, اپنا سوال پوچھیں, آپ کو جواب ملے گا. بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کسی نے بدتمیزی کی اسے حال سے باہر نکال لیں گے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. پریس کلب کا ایک ڈیکورم ہے, ایتھکس ہے, کوئی مہمان ہے تو آپ چھوڑ دیں ادھر دیں مجھے. دیکھیں میں نے جو بات شروع کی تھی وہ یہیں سے شروع کی تھی کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو صافی کہتے ہیں لیکن صافی نہیں ہوتے, ان کو سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو اب اگر احمد ولی خان نے اس بندے کو تھپڑ مارا تھا تو سمجھ جائیں کیوں تھپڑ مارا تھا. اچھا خبر راجہ صاحب جی آپ کا کیا سوال ہے؟ میر صاحب کشمیری نژاد پاکستانی آپ کو اقرار تحصیل پیش کرتا ہے کہ آپ نے پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان ایک بہترین مؤثر کردار ادا کیا جو حالیہ ہماری صورتحال چل رہی ہے. میں خود جناب مشرف دور میں 3 مہینے جیل کیا, تو کیا کبھی آپ اپنی صحافتی زندگی میں جیل کاٹی آپ؟ میں نے بطور صحافی پابندیاں تو بہت دیکھی ہیں, مقدمے بھی میرے پہ بہت ہوئے ہیں. میرے پہ 302 کا جھوٹا مقدمہ بھی ہوا, توہین رسالت کا مقدمہ بھی ہوا. لیکن گرفتار میں اسٹوڈنٹ جب تھا, میں اسٹوڈنٹ جنرل ضیاء الحق کے دور میں, اس وقت ایک دفعہ گرفتار ہوا تھا. لیکن بطور صحافی جب مشرف دور میں ہم تحریک چلا رہے تھے تو وہ کبھی کبھی ہمیں ڈیٹین کرتے تھے یہاں پہ, جب ہم دھرنا ورنا دیتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے. لیکن اس طرح گرفتار نہیں, میں یعنی کہ جیل میں ہم نے وقت نہیں گزارا, لیکن ہم تیار ہیں, جیل بھی جانے کے لیے تیار ہیں. جی فوزیہ کلثوم رانا. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ مرحلہ وار لوگوں کو لے آف کیا جا رہا ہے. کاشف عباسی سمیت ریسنٹلی ملیشیا کو لے آف کیا جا رہا ہے. ابھی قبرن ہے, بہت سارے نام ہیں, جو نام ہیں. عبداللہ جان یہاں پر بیٹھے بھی ہیں. آپ فرمائیے گا کیا وجہ ہے, کیا کوئی سلوشن نہیں نکل سکتا یا پھر آواز بند کرنا ہی سلوشن ہے؟ اس کے لیے آپ کیا تجویز کریں؟ دیکھیں جب پرویز مشرف کے دور میں ہم سب پر پابندی لگی, میرے پر پابندی لگی, کاشف عباسی پہ لگی, ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب تھے, نصرت جاوید صاحب تھے, اور بھی لوگ تھے. تو آپ یاد کریں اس وقت جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے مل کر ایک تحریک چلائی تھی. آپ کی PFUJ, RIUJ, نیشنل پریس کلب, لاہور پریس کلب, کراچی پریس کلب, ہم اپنا شو جو ہے وہ سڑکوں پہ لے گئے تھے. تو اس وقت ہم 5 یا 6 تھے, ہم پر پابندی لگی تھی. تو ہماری جو یونٹی تھی اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو حکومت تھی اس نے بحال کرنا شروع کر دیا. اس دوران بھی یہ بھی ہوا کہ الیکشن ہوا 2008 کا, اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے, تو ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ہم بحال ہو گئے. اب میں نے جو بات پہلے کی ہے نا کہ جنرل ضیاء کے دور میں اور پرویز مشرف کے دور میں یہ پتہ ہوتا تھا کہ آپ کا دشمن ہے کون, تو ڈائریکٹ لڑائی ہوتی تھی, ہم میں یونٹی بھی ہوتی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. خاص طور پہ جب سلیم شہزاد والا ایشو ہوا تو مجھے یاد ہے کہ سلیم شہزاد صاحب کی شہادت کے بعد ہم سب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سارے ٹی وی اینکر جو ہے ہم لائیو شو کرتے تھے وہاں سے. تو یہ ایک انوکھا واقعہ تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور
حکمران اشرافیہ کے لیے کہ یہ صحافی جو ہیں یہ اکٹھے ہو کے تو مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے. تو اس کے بعد انہوں نے آپ کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا. آپ کے اندر ایسے لوگ پلانٹ کیے کہ جو رخنہ اندازی ڈالتے ہیں, جو کہ صحافی نہیں ہوتے لیکن صحافت کے روپ میں, صحافی کے روپ میں وہ آپ کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے. اب دیکھیں, آپ نے صرف 1-2 نام لیے ہیں, اچھا کیا آپ نے مجھے سوال کیا ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ پرویز مشرف جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا, اس کے دور میں جب مجھ پر پابندی لگی تو میرے سمیت صرف 6 لوگ تھے. یہ اسی طرح کی پابندی عمران خان کے دور میں بھی لگی, وہ لمبی تھی, میرے پہ 9 مہینے کی پابندی تھی. لیکن اس دور میں انفارچونیٹلی میرے حق میں صحافتی تنظیموں نے کوئی زیادہ آواز نہیں اٹھائی, کوئی مظاہرہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, تو وہ ایک سائن تھا. جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تھیں انہوں نے آواز اٹھائی, انہوں نے پریشر ڈالا. لیکن آپ کے اپنے جو ادارے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, اور آپ کی جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. یہ اچھی بات ہے کہ نیشنل پریس کلب نے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے منیزہ جہانگیر کے لیے. تو اس وقت سچویشن جو ہے وہ زیادہ تشویشناک ہے. ابھی میں ادھر آنے سے پہلے دوپہر کو میں ایک فورن ٹی وی چینل ہے اس کو میں انٹرویو دے رہا تھا, تو اس میں نے ذکر کیا, کچھ نام میں نے ان کو بتائے. میں نے کہا ڈو یو نو ہاؤ مینی جرنلسٹ ہیو بین بینڈ ان پاکستان ان لاسٹ 2 years؟ تو ان کو نہیں پتا تھا. میں نے ان کو جو نام بتائے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اس وقت تعداد ذرا آپ کاؤنٹ کریں, 1 2 3 کر کے کاؤنٹ کریں. کاشف عباسی, سمینہ پاشا, عارف امید بھٹی, سمیع ابراہیم, متی اللہ جان, خالد جمیل, پارس جہاں زیب, جمیل فاروقی, امیر عباس, منیزہ جہانگیر. 10 ہو گئے. اب 4-5 اور بھی ہیں, وہ پاکستان میں نہیں ہیں, وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں, لیکن میں ان کا بھی نام لے لیتا ہوں. عمران ریاض, صابر شاکر, موحد پیرزادہ, وجاد سعید خان. 14 ہو گئے. اور بھی ہیں, صدیق جان. 15 ہو گئے. تو اور بھی ہیں کچھ لوگ, میں کچھ نام نہیں لے سکا. یہ ایک ریکارڈ ہے, یہ ایک ریکارڈ ہے. اب اس میں آپ بحث کر سکتے ہیں کہ جی جو لوگ پاکستان میں نہیں ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, تو ان کو آپ کیوں کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ چلیں اگر آپ نہیں کاؤنٹ کرتے پھر بھی 10 تو ہے نا اس وقت پاکستان کے اندر. 10 تو یہیں پہ ہے نا, ایک آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایسا پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ میڈیا انڈسٹری میں آ گئے جن کا انٹرسٹ کچھ اور ہے, جن کا بزنس انٹرسٹ کچھ اور ہے, لیکن انہوں نے اپنے اس دوسرے بزنس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. انہوں نے ٹی وی چینل کھول لیا, اخبار کھول لیا. تو انہوں نے تو اپنا بزنس جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو وہ فوراً کمپرومائز کر لیتے ہیں. اب اگر کسی نے فوری طور پہ ان 8-10 صحافیوں کو آفر کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ پریشر ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ادارے یہ پریشر برداشت کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اور بھی لوگوں کے بارے میں یہ پریشر ہو. لیکن آپ نے سوال کیا, بڑا اچھا کیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں صحافی جو ہیں ان کو آفر نہیں کیا گیا جب سے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آیا ہے. تو اس پہ جو پاکستان کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو مل بیٹھ کر کوئی مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے. ورنہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ 10-12 جو ہے نا, یہ صرف 10-12 نہیں رہیں گے, یہ 25-30 ہو جائیں گے, 40-50 ہو جائیں گے. اور پھر یہ ہوگا کہ میرا بھائی عبدالرزاق سیال جو ہے نا وہ یہاں پہ بایو میٹرک کرتا رہے گا کون صحافی ہے کون صحافی نہیں ہے, لیکن ٹی وی کی اسکرین پہ آپ کو صرف نان جرنلسٹ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے.
اس لیے یونٹی آپ میں ہونی بڑی ضروری ہے، اور یہ یونٹی آپ میں اسی وقت پیدا ہوگی جب آپ جو جرنلزم کی کریڈیبلٹی ہے اس کو بحال کریں گے، اور وہ اسی وقت بحال ہوگی جب آپ ایک جرنلسٹ کی طرح بہیو کریں اور جو صحافتی اخلاقیات ہیں اس کا خیال کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی یار صاحب، میں جان ایک ایک کر کے جی یار صاحب۔ امنگیر صاحب، حاجی نواز رضا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، عبدالرزاق سیال صاحب، ڈاکٹر فرقان صاحب، اور یہاں پر جو پریس کلب کے عہدیدار موجود ہیں، جو سینئر صحافی اس وقت سامنے بیٹھے ہیں، خاص طور پہ طاہر خلیل صاحب، جن کے بارے میں نواز رضا صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ مجھے گھیر کے لائے۔ گھیر کے ویسے لانے والی بات نہیں ہے، لیکن ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ مجھے لانے میں انہوں نے کافی رول پلے کیا ہے۔ اب اس کی وجہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ریلیکٹڈ کیوں تھا، کیونکہ شاید اگر حاجی صاحب اجازت دیں تو میں بتا دوں، کیونکہ بات کا آغاز آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو صحافت بیتی ہے نا، تو یہاں پہ تو جو بھی آپ پر بیتتی ہے وہ آپ کو سارا بتانا چاہیے۔ میں کچھ عرصے سے پریس کلب میں کوئی مثلا الیکشن ہوا تو میں الیکشن میں ووٹ ڈالنے آ گیا، لیکن یہاں جو تقریبات ہوتی ہیں میں اس کو ایوائڈ اس لیے کرنا شروع ہو گیا تھا کہ اب خوش قسمتی یا بد قسمتی سے میں ابھی تک صحافی ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ پریس کلب میں جب جائیں آپ تو بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنا آئی فون یا موبائل فون آپ کے سامنے لے آتے ہیں، پوز کرتے ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، لیکن وہ جرنلسٹ نہیں ہوتے، نہ وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، نہ وہ کوئی آپ کو بتاتے ہیں وہ کس ادارے سے ہیں، بس چاہتے ہیں کہ جو وہ ان کے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس بندے سے یہ بات نکلوانی ہے، تو وہ آپ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نکلوا کے بس پھر انہوں نے اس کو پوسٹ کرنا ہوتا ہے۔ میرے جیسا بندہ جو ہے جس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں بس وہ اس کے بعد پھر جواب ہی دیتا رہتا ہے، اس لیے میں ایوائڈ کرتا تھا، کیونکہ یہاں پہ یہ جو اب سامنے جس طرح کیمرہ مین ہے نا، یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹی وی کے کیمرہ مین ہے، تو یہ تو ہے، لیکن یہ بھی ہے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان میں سے مجھے پتہ ہے بہت سے جو ہے وہ جینوئن جرنلسٹ ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ بالکل اپنا تعارف نہیں کروائیں گے کہ وہ کون ہے، کس ادارے سے ہیں، وہ سیدھا آ کے نا آپ کے سامنے ایک بہت ہی حاکمانہ انداز میں ایک سوال کریں گے۔ تو جو میری ٹریننگ ہے ایز اے جرنلسٹ ویسی نہیں ہے، میرے استادوں نے تو مجھے یہ نہیں سکھایا، آپ بھی اس سے یقیناً تمام جو صحافی ہیں یہاں پہ وہ اتفاق کریں گے کہ جو صحافتی اخلاقیات ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ آپ کون ہیں، پھر آپ سوال کرتے ہیں، اور اگر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تو آپ پھر اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ پریس کلب میں 2-3 دفعہ ایسے ہوا، اور ایک دفعہ تو ایسے ہوا، وہ میرا بھائی سجاد اظہر آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا؟ نہیں، وہ کسی اچھا، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ مجھے دعوت دی گئی، پریس کلب کے باہر ایک مظاہرہ تھا، ایک صحافی پہ تشدد ہوا، تو اس تشدد پہ کے خلاف ایک مظاہرہ رکھا گیا، مجھے بھی کہا گیا آپ بھی آ جائیں، میں بھی آ گیا، تو تقریریں ہو رہی تھی، میں نے کہا بس میری حاضری لگ گئی ہے، میں جاتا ہوں۔ اب میں جا رہا تھا تو وہ سجاد اظہر بھاگا پیچھے آیا، اس نے کہا تم بھی تقریر کر کے جاؤ، میں واپس چلا گیا، میں نے بھی تقریر کر دی۔ اب میں نے جب تقریر کی تو اس سے پہلے ایک خاتون صاحبی تقریر کر رہی تھی، وہ اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی، اور جس صحافی پہ تشدد ہوا تھا وہ اس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، وہ گلے میں پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ بھی کھڑا تھا بیچارہ، وہ بھی، تو وہ وہاں پر میری تقریر سے پہلے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو لڑکی کا معاملہ ہے، اس کو تم ایجنسی نے نہیں مارا، لڑکی نے مارا، تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے کوئی تھوڑی سخت باتیں کر دی وہاں پہ۔ اس کے بعد میں تقریر کر کے چلا گیا تو وہ بہت بڑا ایشو بن گیا، پریس کلب نے مجھے ڈس آن کر دیا خود ہی اپنے فنکشن میں بلایا، اور وہاں پہ ایک واقعہ ہوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، تو اس لیے حاجی صاحب پھر میں نے کہا اگر ہم نے لڑائی اپنی خود ہی لڑنی ہے تو بہتر ہے
تو اب کیونکہ آپ نے بہت اصرار کر کے بڑی محبت سے بلایا تو اس لیے میں آج آ گیا. یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بائیکاٹ کیا ہوا تھا. وہ جو پچھلی باڈی تھی ان کے ساتھ میرا ورکنگ ریلیشن شپ چل رہا تھا. یہ صغیر چودھری صاحب بیٹھے ہوئے, ان کی ان سے کبھی لڑائی ہو جاتی تھی, کبھی ان سے صلح ہو جاتی تھی. تو ابھی مجھے نہیں پتا, تو یہ ان کی بھی بڑی جو ہے نا جدوجہد ہے. بلکہ یہ عابد عباسی صاحب جو ہیں فنانس سیکٹری ہیں جو آج کل, یہ عباسی صاحب اور ان کے کچھ ساتھی اور صغیر چودھری صاحب ایک زمانے میں جب کافی مشکل وقت تھا صحافیوں پہ, ہم نے مل کر بہت سے جو ہے نا ایسے کام کیے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو بھی کرنے پڑیں گے قانون اور آئین کے اندر رہ کے. مشکل ہے سر. بہرحال کل رات کو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے منیز جہانگیر کے حق میں, تو وہ ایک نیک شگون ہے. تو ظاہری بات ہے جو پریس کلب ہوتا ہے وہ کچھ سیاسی جماعت تو نہیں ہوتی نا, پریس کلب ایک سوشل باڈی ہوتی ہے. تو وہ سوشل باڈی کی کچھ حدود و قیود ہے, اس کے اندر ہے کہ اس نے کام کرنا ہے. اب آپ نے پروگرام کا نام رکھا ہوا ہے صحافت بیتی, تو میری وہ جو کہانی ہے, میری صحافت کی کہانی وہی ہے جو آپ سب کی کہانی ہے, جو پاکستان کی صحافت کی کہانی ہے وہی میری کہانی ہے. پاکستانی صحافت جو ہے وہ آج جس دور سے گزر رہی ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے چند بدترین ادوار میں سے ایک ہے. اب حاجی نواز رضا صاحب میرے سے سینئر ہے, طاہر خلیل صاحب بھی میرے سے سینئر ہیں, تو میں تو اپنے آپ کو ان کا جونیئر نہیں بلکہ ان کا شاگرد سمجھتا ہوں. لیکن کہانی کچھ یوں ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو پاکستان پہ جنرل ایوب خان کی حکومت تھی. جب ہم اسکول میں پہنچے تو پاکستان پہ جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی. جب ہم جرنلزم کے پروفیشن میں آئے تو پاکستان پہ جنرل ضیاء اللہ کی حکومت تھی. اور اس کے بعد جب پہلی دفعہ مجھ پر پابندی لگی تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی. تو ہماری جو کہانی ہے نا حافظ صاحب اور حاجی صاحب, اس کہانی میں جو جنرل صاحبان ہیں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں. کبھی وہ ان کے دور میں ہم پیدا ہو جاتے ہیں, کبھی ان کے دور میں ہم اسکول جاتے ہیں, کبھی ان کے دور میں ہمیں صحافت شروع کرنی پڑتی ہے, کبھی ان کے دور میں صحافت پر سختی آتی ہے, ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے. لیکن اب تو سویلین حکومت ہے نا, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. تو اس لیے میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جنرل صاحبان تھے ان کے ساتھ لڑائی بڑی آسان تھی. پتہ ہوتا تھا کہ آپ کا دشمن کون ہے. ٹھیک ہے, اگر صحافیوں پر مقدمے بن رہے ہیں, ان کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, تو سب کو پتہ ہوتا تھا یہ جنرل ضیاء کروا رہا ہے. اب تو پتہ ہی نہیں چلتا. ادھر متی اللہ جان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اون ہی نہیں کرتا کہ ان پہ مقدمہ کس نے بنوایا, ان کو آف ایئر کس نے کروایا. تو یہ اس لیے جب ہم نے جنرل ضیاء اللہ کے دور میں صحافت شروع کی تھی تو یقیناً وہ بھی ایک بڑا سخت دور تھا. لیکن اب بہت سے جو نوجوان ہیں ان کو شاید یہ بات بڑی عجیب سی لگے کہ اب جو دور ہے نا یہ اس دور سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے پیچھے کون لگا ہوا ہے یا آپ کا دشمن کون ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے جو صحافت کی آزادی کا دشمن تھا وہ معلوم تھا, ابھی بھی معلوم ہے, لیکن اسے شوق ہے نامعلوم بننے کا. تو وہ نامعلوم بن کر صحافت پر اور صحافیوں پر حملے کرتا ہے. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن لیگلی مشکل ہے, لیگل پوائنٹ آف ویو سے مشکل ہے, لیکن پولیٹیکلی سوشلی ہم جانتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب میں اگر آپ کو بتاؤں جی میں پہلی دفعہ مجھے نوکری سے کب نکالا گیا, مجھے پہلی دفعہ میرے پہ مقدمہ کب بنا, یا میرے پہ پابندی کب لگی, تو وہ ایک لمبی کہانی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ جب آپ سوال جواب شروع کریں گے تو اس میں یہ چیز کور کر لیں گے. لیکن اس وقت پاکستان کی جو صحافت ہے نا, صرف مجھے نہیں, احمد میر کو نہیں,
तमाम सहाफ़ियों को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। एक चैलेंज तो मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो प्रोफेशन है एज ए जर्नलिस्ट, इस प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, क्योंकि जो सहाफ़ी नहीं है वो भी कहता है मैं सहाफ़ी हूँ। तो इसलिए मैं, जब मुझ पर पाबंदी लगी थी मुशर्रफ के दौर में, तो मुझे एक दफ़ा CNN वालों ने पूछा कि आप एक टीवी एंकर हैं, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आपसे इतने नाराज़ क्यों हैं, उन्होंने आप पर क्यों पाबंदी लगा दी है? मैं कहा मैं टीवी एंकर नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मेरे पे पाबंदी इसलिए लगी है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। अगर मैं टीवी एंकर होता तो मुझ पर पाबंदी ना लगती। वो बात जो है ना, उसको एक इशू बना लिया गया उस वक्त कि ये कहता है मैं एंकर नहीं, मैं एंकर नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो उस वक्त अभी आगाज़ था, क्योंकि उस वक्त टीवी की स्क्रीन पे बहुत से ऐसे एंकर नमूदार होना शुरू हो गए थे जिनका ब्रेड एंड बटर जो है वो जर्नलिज्म नहीं थी, जिनका प्रोफेशन जो है वो जर्नलिज्म नहीं थी, लेकिन वो एंकर होते थे। बहुत से एक्टर्स जो हैं वो मॉर्निंग शो करना शुरू हुए, फिर कुछ वकील जो हैं वो आए, वकीलों ने टॉक शो करने शुरू कर दिए, वो टॉक शो के होस्ट बन गए। अब होता यह था कि वो दिन को किसी कोर्ट में बतौर वकील अदालत में पेश हो रहे होते थे, शाम को वो टॉक शो कर रहे होते थे, और जो मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत होता था उसी मुकदमे पे वो प्रोग्राम कर रहे होते थे टीवी पर। तो इसलिए मैंने कहना शुरू किया कि हर एंकर जर्नलिस्ट नहीं होता, लेकिन हर जर्नलिस्ट एंकर बन सकता है। ये डिफरेंस मैंने बयान किया। अब ये तो 2007 की बात है, अब 2026 आ गया। सूरत हाल पहले से ज़्यादा तशवीशनाक है, और वो तशवीशनाक इसलिए है कि जर्नलिज़म का बतौर एक प्रोफेशन के पाकिस्तान में उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो साख है, उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अब वो चैलेंजेस जो है ये किस तरह दूर हो सकते हैं? पिछले दिनों तकरीबन 3-4 महीने पहले की बात है, तो लाहौर प्रेस क्लब में एक फंक्शन था, तो वहाँ पे पंजाब असम्बली के स्पीकर थे मलक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, वो भी आए हुए थे। तो मलक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ने यही बात की कि जनाब आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी सफ़ों में बहुत से ऐसे लोग घुस चुके हैं जो सहाफ़ी नहीं हैं, और उसकी वजह से जर्नलिज़म का और मीडिया का जो नाम है वो बदनाम हो रहा है। तो मैंने कहा ज़ाहिर बात है, मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैंने डिफेंड तो करना था ना। मैंने कहा जी सियासतदानों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गैर सियासी क़ुव्वतों के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन वो सियासतदान बन के आपकी सफ़ों में घुस जाते हैं। उन्होंने कहा जी उस तरफ ना लेके जाएं, आप बात उस तरफ ना लेके जाएं। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि हर प्रोफेशन में कोई क्राइटेरिया होता है कि डॉक्टर जो है वो उस वक्त तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता कि जब तक उसके पास MBBS की डिग्री ना हो और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उसको लाइसेंस जारी ना करे। इसी तरह हर इंजीनियर को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक लाइसेंस जारी करती है। हर वकील को पाकिस्तान बार काउंसिल या जो सूबाई बार काउंसिल होती है वो उसको लाइसेंस जारी करती है। आप मुझे ये बताएं कि आपके जो प्रेस क्लब के मेंबर होते हैं, क्या उनका कोई क्राइटेरिया होता है? अब मेरे पास इसका जवाब नहीं था। उन्होंने कहा आप ये बताएं कि अभी हम इधर से बाहर निकलेंगे तो बहुत से लोग जो है ना वो हाथ में उन्होंने ये उठाया होगा फ़ोन, वो आपके सामने आ जाएंगे, तारुफ नहीं करवाएंगे अपना कौन, सवाल करेंगे, और आपको मकसद खबर लेना नहीं, आपको फंसाना है असल मकसद, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है। अब हाजी साहब ने तो कहा ना कि मैं शोरश बर्पा करने में बड़ी महारत रखता हूँ, तो अब हम तो पीछे रह गए हैं, बहुत से लोग बहुत आगे निकल गए हैं। तो वहाँ पर फिर उन्होंने एक तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा जी कि हम एक लेजिस्लेशन लेके आते हैं पंजाब असम्बली में कि जिस तरह हर वकील को, हर डॉक्टर को एक लाइसेंस जारी होता है, इसी तरह हम एक कानून साजी करेंगे कि एक क्राइटेरिया बनाया जाए, और उस क्राइटेरिया के तहत जो प्रेस क्लब है,
مثلا اگر لاہور کے صحافی ہے تو ان کے لیے لاہور پریس کلب، اسلام آباد والوں کے لیے نیشنل پریس کلب، کراچی والوں کے لیے کراچی پریس کلب، اسی طرح تمام بڑے شہر جو ہیں وہاں پہ جو پریس کلب ہیں وہ ایک کرائیٹیریے پر پورا اترنے والے صحافی کو اجازت نامہ جاری کریں گے. تو یہ ہم قانون بنا دیں، آپ کو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا جی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. وہاں پر کسی صحافی نے یہ کہا جی کہ سب کا بایو میٹرک ہونا چاہیے اور سب کے پاس BA کی ڈگری ہونی چاہیے. تو اس پر میں خاموش ہو گیا. میرے ذہن میں بہت سے سینئرز کے نام آنے شروع ہو گئے. نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے، مطلب میں نام بتایا تو آپ، نذیر ناجی صاحب ہمارے بڑے سینئر کالم نگار تھے، تو وہ ان کے پاس BA کی ڈگری نہیں تھی لیکن وہ بہت بڑے کالم نگار تھے. عبدالقادر حسن صاحب بہت بڑے صحافی تھے. تو وہ جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے میرا ان کی طرف اشارہ نہیں ہے جو جن کی وجہ سے آپ ہنسے. میں جینوئنلی کچھ سینئر جو ہمارے تھے استاد، تو وہ جس زمانے میں وہ صحافت میں آئے تھے تو اس وقت یہ بڑی ڈگریاں نہیں ہوتی تھیں. لیکن میری خبر یہ ہے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، اس آئین میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ممبر وہی بنے گا جس کے پاس BA کی ڈگری ہے. اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو سیال صاحب آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آج کل سیال صاحب جو ہے وہ بایو میٹرک مشین لے کے ہر جگہ جا رہے ہیں. میرے پاس بھی آئے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی وہ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر جو ہے صغیر چودھری نے تالیاں مارا. اس نے خود بھی کرا دیا آپ کو دیکھ کر. اچھا ٹھیک ہے، اس ایجنڈے پہ چوہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا اس ایجنڈے پہ ٹھیک ہے. نہیں آپ کو ایک کامن ایجنڈا بنانا چاہیے، اور کامن ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سب نے مل کر جو پاکستان کی جو صحافت ہے اس کی عزت بچانی ہے، اس کی ساکھ بچانی ہے. اور وہ ساکھ بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن ہم سب صحافی ہوں. ہمارا تعلق میڈیا کے اداروں سے ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کسی ٹی وی چینل سے ہو یا کسی اخبار سے ہو. اگر آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور آپ بڑے پروفیشنل طریقے سے چلا رہے ہیں اور وہ آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ کا جو کریڈینشلز ہے وہ اس کے بارے میں پریس کلب کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. پریس کلب جو ہے وہ بتائے کہ آپ صحافی ہیں یا نہیں ہیں. تو اب یہ ایک انیشیٹو لیا ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد نے. تو میں اس پر عبدالرزاق سیال صاحب کو، ڈاکٹر فرقان صاحب کو اور تمام جو باڈی ہے اس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا کام شروع کیا جو مشکل ہے. اور جب کچھ مہینے پہلے لاہور پریس کلب میں ملک محمد احمد خان سے ہماری بات ہو رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا بڑا مشکل کام ہے یہ کیسے ہوگا. تو ابھی وہ جو ان کی لیجسلیشن ہے وہ انڈر پروسیس ہے، اور یہی اسی قسم کا جو ایک قانون ہے یہ قومی اسمبلی میں بھی پاس ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی منظور ہو سکتا ہے. اور اس میں جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا انیشیٹو ہے اس کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس طریقے سے جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہے اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے بایو میٹرک انیشیٹو کے ذریعے آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ کون صحافی ہے اور کون نہیں ہے.